لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معلوم. والصلاة والسلام على حبيب الله حبيبنا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل محمد على محمد وعجل محمد وعجل فرج. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزاداران مظلوم کربلا، فلاح جویان راہ شاہ، یعنی آپ عزاداران امام حسین علیہ السلام، یہ مسلسل سالانہ مجلس عزا جو موجودہ حالات کے پیش نظر اس برس اس صورت میں آن لائن منعقد ہو رہی، میں اس سے پہلے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں اور پھر کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی کرتا رہوں گا. یہ لمحہ فکریہ ہے، حاضرین کے لیے بھی، ذاکرین کے بھی، شرکاء کے لیے بھی، کہ اتنے فضائل جو فرش عزا کے ہیں، اتنے فضائل جو خود مجلس کے ہیں، اتنے فضائل جو زیارت مومن کے ہیں، اتنے فضائل جو دعوت مومن کے ہیں، یہ بہت ساری خصوصیات و نعمات انشاءاللہ وقتی طور پر ہی صحیح لیکن ہم سے موقوف کر دی گئی. معصوم فرماتے ہیں کہ ہر وہ نعمت جو تمہارے پاس آئے اور تمہارے لیے باعث سرور و اطمینان بنے، توجہ دیجیے، جو نعمت تمہارے لیے باعث سرور بنے، باعث تشفی بنے، جس نعمت کے ملنے پر تم خوش ہو، تو اندازہ کیا کرو کہ اس نعمت کے چلے جانے کے بعد تم اتنا ملول ہو یا نہیں.
اور ظاہراً عقلی قانون و قاعدہ ہے اور اسی لیے عقل کل کی زبان پہ جاری ہوا ہے کہ ہم نعمتوں کے ملنے پہ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن نعمت کے سلب ہونے پہ وہ تڑپ، وہ غم، وہ درد، وہ احساس بہت کم ہو پاتا، اور اس موقع پر پہ کمال یہ ہے ہم خود کو تشفی دیتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، بہلاوا دیتے ہیں، اور وہ بہلاوا اس طرح سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ دنیاوی مثالیں بیچ میں لے آتے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، تم بچ گئے، تمہاری خیر، تم زخمی ہو گئے، کم سے کم جان تو نہیں گئی، صحت ہی کم سے کم ہلکی سی متاثر ہوئی، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن دینی معاملات میں ایسا نہیں۔ اگر توفیق نماز اول وقت سلب ہوئی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، اگر توفیق خلوص سے دعا سلب ہو گیا تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو خدا را دنیاوی مثالوں سے کمپیئر نہ کریں۔ اگر توفیق اجتماعی مجالس حسینی سلب ہوئی ہے، اس پر ہر مجلس میں ذکر کی ضرورت ہے، ہر مجلس میں سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے ہوگا کہ جتنا ہم پریشان ہوں گے اس نعمت کے سلب ہوگا۔ امید ہے خدا بند تعالیٰ جلد ایک مرتبہ پھر ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں پھر وہ موقع جلد نصیب فرمائے کہ مجالس ذکر عرفانی ذات باری تعالیٰ و محمد آل محمد کو پھر اسی جوش و جذبے کے ساتھ اجتماعی طور پہ انجام دے سکیں۔ درود پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ظاہراً میں آغاز مجلس سے ہی تھوڑا مشوش تھا کہ آغاز گفتگو اسی طرح کیا جائے، اسی آیت کے ذریعے یا دوسری آیت کو سرنامہ کلام میں بیان کروں، لیکن بہتر میں نے اسی وقت فیصلہ کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ وہی آیت جو اب تک ہم بیان کر رہے ہیں سورہ نحل کی، جس کا نشان 78 ہے، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ماؤں کے بطن سے پیدا کیا۔ اللہ نے، پروردگار یہاں اس میں جلا کا استعمال کر رہا ہے۔ شاید کچھ اہل غور و فکر افراد نے محسوس کیا ہو، میری کوشش یہ ہوتی ہے اکثر موقعوں پر کوئی ایک آدھ ایسا قرآن فہمی کا فارمولہ آپ کو دیتا چلا جاؤں جس سے کتاب الہی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ ایک فارمولہ یاد رکھیے اس حوالے سے، جہاں پر پروردگار عالم کے لاتعداد نام فدعو، اس کو پکارو اسماء حسنہ سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خدا کے لیے اسماء حسنہ ہے، اور اس کے باوجود خدا اگر اپنی کوئی ایک خاص صفت استعمال کرے تو وہاں لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں یہ صفت کا استعمال کیا۔ بالکل اسی طرح اگر تمام صفتوں کو چھوڑتے ہوئے پروردگار عالم اپنے نام نامی کو استعمال کر لے، اللہ کا استعمال کر لے، جس کو اس میں جلالہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اور دقت مطلوب کہ گویا کسی ایک حیثیت سے نہیں، بلکہ اگر وہ رحمان ہے تو رحمانیت کا تقاضا یہی تھا کہ تم اپنی ماؤں کے شکم سے جاہل پیدا ہو، اگر وہ علیم ہے تو علیمیت کا تقاضا یہی تھا، اگر وہ رحمان تھا، رحیم تھا، غفار تھا، قہار تھا، تمام صفات الہی کا مجموعاً تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ماؤں کے رحم سے، شکم سے جب نکالا جائے تو تم جاہل، لا تعلمون شیئا۔ اب یہ عجیب بات ہے، پیدا کیا ہے جہل مطلق کے ساتھ، اور قرآن کی گواہی ہے، اور جہل و علم کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل ہو وہ خود کو اتنا بڑا عالم سمجھ رہا، کمال یہ ہے، اور جو جتنا بڑا عالم ہے
وہ خود کو اتنا بڑا جاہل سمجھ رہا ہے. بتائیے کائنات میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا عالم کون ہے؟ درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کون ہے حضور سے زیادہ عالم؟ لیکن اس کے باوجود زبان مبارک سے یہ جملہ صادر ہوتا نظر آتا ہے، ما عرفت کما حق. خدا بندہ میں نے حق کے معرفت جیسا تھا ویسا تجھے نہ پہچان. مختلف تعبیرات سے یہ جملہ بیان ہوا. ما عرفت حق کا معرفتک، میری معرفت کا جو حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا. اور پھر اس کے باوجود کمال یہ ہے پروردگار کے لطف سے محروم نہیں ہے بلکہ امیدواری کا درس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے حق کے معرفت ادا نہیں ہوا، اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، لیکن اس کے باوجود ربی زدنی علما، خدا میرے علم میں اور اضافہ عطا فرما. یعنی اس مرحلے علم پہ پہنچنے کے بعد بھی خود طلب علم کرنا اس بات کا اوپر دلیل ہے کہ اب بھی ذات الہی کے مقابلے میں جاہل تصور کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ نبی مکرم ہیں کہ جنہوں نے خود کو مدینہ العلم کہا. اور مدینہ العلم کا اندازہ لگانا ہو تو صرف یہ جملہ کافی ہے کہ مدینہ العلم کو رہنے دیجئے، وہ جو باب العلم ہے وہ دعوی سلونی قبلا تفقدونی کر رہا ہے. اللہ، یہ باب العلم کا دعویٰ ہے، سلونی قبلا تفقدونی. اور یہ کہتے علی فخر کرتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد. میں نے گزشتہ کسی مجلس میں ایک جملہ بیان کر دیا تھا اس طرح سے روا روی میں کہ اہل بیت کی بندگی میں آ جایا جائے. تو کچھ افراد پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ قرآن کی آواز ہے، قرآن کی بات ہے، دلیل نہیں. قرآن سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کہہ رہا ہے قل ان کنتم، پھر قل حکم ہے. یہ بھی بیان کر چکا ہوں. جہاں پر قل کے ذریعے بات شروع ہو رہی ہو تو اب یہاں پر ضرورت سے زیادہ توجہ مطلوب ہے. جہاں قل کے ذریعے بات ہو رہی ہے وہاں کوئی چیلنج ہے. جہاں قل کے ذریعے بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے اس قل کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں جو منکر ہوں گے. جہاں قل کا لفظ کہا جا رہا ہو، آسان سی مثال بارہا دی ہوئی ہے، پھر شاید نوجوانوں کے لیے بیان کر دوں. اگر میں بچے کو کہوں بیٹا جا کے کہہ دیجئے پانی لے آئیں، تو یہ تھوڑی کہے گا کہہ دیجئے پانی لے آئیں، وہ تو پانی لے آئے گا. لیکن کیا کہنا اس ذات پیغمبر گرامی کا کہ جو اس حد تک بھی کلام الہی غیر نہیں کرنا چاہتے، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا بیان کیا جا رہا ہے. اس سے یہ پتا چلے یہ حکم پیغمبر اگر لوگوں کو ہے تو حکم خدا پیغمبر کے لیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پیغمبر کہہ رہے ہیں. اور کسی کو شک نہ ہو جائے اس لیے بیان کر دیا کہ قل اس کے شروع میں موجود ہے، یہ کلام میرا نہیں ہے، مجھے تو خدا نے کہا ہے اس طرح تم تک پہنچاؤں. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا کا حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو. حضور فرما رہے کمال نہیں ہے، محبت خدا سے ہے، اتباع رسول کی ہے. اب اس کے مقابلے میں ہرگز ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں آئے گا، اس لیے کہ جس کی بارگاہ میں ایاک نعبد کہہ رہے تھے اسی بارگاہ سے تو یہ جملہ صادر ہو رہا ہے. گویا شریک خدا وہ ہوگا جس کو آپ شریک قرار دیں. اگر خود خدا کسی کو شریک قرار دے اسے شریک الہی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو خدا کا نمائندہ کہا. خدا کی طرف سے وہ منتخب ہوا، اور وہ خدا جو مقام سمدیت پر ہے. عجیب.
جو مقام سمدیت پر، سمد ایک ایسا اعزاز، ایک ایسی صفت خدا کے لیے جو خدا نے اپنی تعریف کے اندر بیان کی. قل هو اللہ احد سورہ توحید خدا کی ڈیفینیشن ہے، معبود کی ڈیفینیشن ہے سورہ توحید، سورہ اخلاص. اور اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ اگر تعریف سے اخلاص ثابت نہ ہوا تو آگے جا کے اخلاص کہاں رہے. اور یہ اخلاص کا ہی تو سارا رونا ہے، ساری مشکل تو اسی اخلاص کی ہے. جب پیدا کیا تو کچھ نہیں جانتے تھے، ثم اس کے بعد پھر ہم نے تمہارے لیے سماعت بنائی جس سے سن سکو، والابصار، اور تمہارے نظر بنائی، تمہاری نگاہیں بنائی، تمہاری بصیرت بنائی. جمع کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. ظاہری آنکھیں بھی ہیں، دل کی آنکھیں بھی ہیں. سمجھ آئے آپ؟ اکثر لوگوں کو جن کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہو تو ان کو یہ کہا جاتا ہے عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. دکھنے کا تعلق نگاہ سے ہے، عقل سے تھوڑی ہے. لیکن اگر سمجھ نہیں آ رہا اس کا مطلب دکھائی نہیں دے رہا، سجھائی نہیں دے رہا. اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا وہ اور تمہارے لیے دل بنایا. جو گفتگو ہماری گزشتہ دنوں ایک کلوز سرکل میں آپ احباب کے ساتھ ہو رہی. اب یہ جو دل ہے کام کیا ہے؟ دیکھیں، علم آنے کے بعد پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علم آپ کو پش کر کے عمل تک لے جائے. لیکن عمل تک لے جانے کے لیے اس علم کی بنیاد پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ارادہ. ارادے کا تعلق مقام ارادہ قلب انسان. یاد رکھیے گا، کیلکولیشن اور نتیجہ دماغ اخذ کرتا ہے، ارادہ دل کرتا ہے، ارادہ دل کرتا ہے. اس لیے جب کہا گیا قل اعوذ برب الناس، جہاں پر بیان کیا خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس جو مالک ہے تمام کا اس سے پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس جو معبود ہے سب کا، من شر الوسواس الخناس. اور پھر ان وسواس کی جگہ کا ہے من یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ ڈال کے شیطان سے آپ کو ارادہ کرنے سے روک سکتا ہے. لیکن اگر ارادہ کر لیا تو ذات ہی کی طرف سے حکم یہ ہے تم ایک قدم بڑھاؤ گے، بقیہ 100 قدم ہم تمہاری جانب. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ارادہ کرنا. اور انسان کے پاس اس کے سوا ہے کیا؟ بتائیے، ہم ارادے کے سوا کر کیا سکتے ہیں؟ عمل، ہمارا عمل تو ہم ہی جانتے ہیں. اور یہ بھی شکر ہے خدا کا کہ وہ یہ سب پر ظاہر نہیں کر دیتا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ پروردگارا میں تجھ سے کیسے نہ پکاروں، وَأَنَا كَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنَا وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ، اور تو ہے. تجھ کو میں نہیں پکاروں تو کیسے، کس کو پکاروں؟ اور اسی کیفیت میں جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے میں تجھے پکار رہا ہوں، اس کے وجود میں ہوں اور تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے باوجود اور اگلے مرحلوں میں جا کے ایک اور مقام پہ صحیفہ سجادیہ میں ہی مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری نیتوں کو لوگوں پہ ظاہر نہیں کیا. اللہ بھائی، جو ظاہر ہو رہا ہے وہ میرا اور آپ کا عمل ہے، نیت تھوڑی ہے، نیت تھوڑی ہے، عمل ہے. تصور کیجئے اگر خداوند تعالیٰ جس طرح عمل ظاہر ہو رہے ہیں نیتوں کو ظاہر کر دیتا تو کیا قیامت ہو جاتی، کیا رہ جاتا.
کیا بچتا انسان کی پونجی میں؟ لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اب ایک فلسفے کے ذریعے اس کو سمجھیے، ایک انسان جس کے ساتھ یہ جسم بھی اور روح بھی ہے، ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے راہ تکامل میں آگے بڑھنا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ فطری طور پہ جس طرح پانی کو بہنے کا حکم دیا ہے اس طرح انسان کو اوپر جانے کا حکم دے دیا جاتا، اور اس میں کوئی گریوٹی کا بھی چکر نہیں ہے، دھوئیں کو بھی تو اوپر جانے کا حکم دیا، تو یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے، نیچے آنا فطری ہو سکتا ہے، اوپر جانا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ہمارے جو زیادہ سائنس پڑھ گئے ہیں اور نہیں سمجھ پائے، وہ اس طرح ان مسائل کو اور پیچیدہ بنا دیتے۔ ضروری تھوڑی ہے بھئی جس چیز کے حجم کے اندر، ساتھ رہیے گا، جس چیز کا حجم اس کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق ہے، اور جس کو یہ گریوٹی، یہ کشش ثقل کھینچے گا، لیکن اگر کوئی اوپر سے مرتبط ہو جائے اور اوپر جانا چاہے تو وہ اوپر جائے گا، کتنی ہی وزنی چیز ہو، اگر اوپر کھینچنے والی طاقت زیادہ طاقت رکھتی ہے کشش ثقل کے مقابلے میں، آپ کا اور ہمارا ہاتھ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ زمین پہ پڑی چیز کو اوپر اٹھا لے، پروردگار کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ، تو بہرحال فلسفہ یہ کہ ہر چیز دوسری چیز کی خدمت میں ہے، تمام ذرات عالم نباتات کی خدمت میں، نباتات حیوانات کی خدمت میں، جمادات نباتات کی خدمت میں، نباتات حیوانات انسان کی خدمت میں، اور اس انسان کو بنایا ہے اپنے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال یہ ہے، سائیکل دیکھیے، انسان کو بنایا اپنے لیے، آپ مانے نہ مانے، جب آپ دنیا سے گزریں گے ہر سننے والا یہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کے لیے تو تھے، اب اس کی طرف واپس پلٹ کے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دیں کہ ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ سب تو یہ کہیں گے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کا یہ عقیدہ ہو یا نہ ہو، آپ کے نیتوں سے یہ ظاہر ہو یا نہ ہو، اور یہ بھی للہیت بھی کمال ہے، للہیت بھی کمال ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ علم کی بنیاد پہ عمل ہے، عمل سے پہلے ارادہ ہے، اس ارادے کے اندر ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ یہ ارادہ للہ ہے لغیر اللہ۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، کچھ افراد الا اللہ کہہ دیتے ہیں یعنی اللہ کے سوا سب کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ مولانا کلمے میں تو ہے، کلمے میں الا اللہ ہے یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن نیتوں میں الا اللہ ہے، ساری نیتیں الا اللہ، قربتاً الی اللہ، نماز قربتاً الی اللہ، روزہ قربتاً الی اللہ۔ اب یہ ساری چیزیں خدا کے لیے ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب لطف کی بات ہے، انا للہ، توجہ کیجئے گا، انا للہ، یقیناً خدا کے لیے ہے۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، للہ، یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، دو معنی کیے جا سکتے ہیں اس کے، ایک یہ کہ یہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے کا مطلب میں استعمال کر سکتا ہوں، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ ساتھ رہیے گا، یہ للہ ہے یا لام ملکیت ہے یا لام تعلیل ہے؟ جہاں قرآن میں اب للہ دیکھتے رہیں، لہو دیکھتے رہیں، یا ایھا الانسان انکا کادح الی اللہ، تم اے حضرت انسان خدا کی طرف کھینچے جا رہے ہو۔ اب یہ تمہاری مشکل ہے کہ تم کھینچ کے جاتے ہو یا کھینچ کے ہو۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب یہ اس انسان پہ منحصر ہے، انک قادح الی اللہ، تمہیں خدا کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ اب تمہیں کھینچ کے لے جایا جاتا ہے یا تم کھینچے چلے جاتے ہو؟ زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں تعبیروں۔ جنہیں کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے ان کی حالت دیکھ رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے موت آ رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے موت آ رہی ہے، مجلسیں کرتے ہوئے موت آ رہی ہے، مجلسیں سنتے ہوئے موت آ رہی ہے، سن نہیں رہے، کہیں ہو رہی ہے تو موت آ رہی ہے۔ خود کبھی اذان نہیں دی، اقامت نہیں دی، لیکن کہیں پر اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے تو وہ سن کے موت آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتا چلا پیغمبر کا یہ قول کہ ہم آج سے یہ اعلان کر رہے ہیں، پیغمبر نے اعلان کیا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، یہ اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے تھا۔ نام علی پہچان بن گیا ایمان و نفاق کی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سے لے کے آج تک، اور جو افراد وہ واقعہ بیان کرتے ہیں ولادت مولا متقیان کے بعد مولا نے اس اژدہے کو چیر دیا جس کو لایا جاتا تھا کہ کون سا بچہ حلالی ہے یا کون سا غیر حلالی ہے، علی نے شاید اسی لیے چیر دیا کہ آج کے بعد اس اژدہے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہماری محبت سے دیکھ لینا، جانچ لینا، جو ہماری محبت میں گرفتار ہوگا وہی حلالی رہ جائے گا۔ درود پڑھی ایک مرتبہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور یہ جذباتی ہرزہ سرائی نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، یہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں اور جیسی سینکڑوں کتابیں، ایک کتاب ہے یہ مولانا حنفی قندوزی کی ینابیع المعدہ، اور جیسی سینکڑوں کتابیں جس فرقہ اسلام سے کہیں اس فرقہ اسلام کی کتاب، یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، اور جیسی نہ جانے کتنی کتابیں کہ جو بھری پڑی ہیں فضائل مولا متقیان سے۔ اور کہا تھا، اور مولا نے کہا تھا کہ اس وقت بھی پیغمبر کے دور میں اس وقت بھی لوگوں کا ایمان محبت علی سے پہچانا جاتا تھا، اور پیغمبر کے بعد بھی محبت علی سے پہچانا جاتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مخالف کسی حد تک اختلاف کیوں نہ کر لے، چاہے مقام علی پر ہی کیوں نہ چلا جائے، بغض علی کا زبان سے اظہار کرتا نہیں دکھتا تھا۔ یہ بھی کمال ہے، زبان سے بغض علی کا مجمع میں اعلان نہیں ہوتا تھا، اظہار نہیں ہوتا تھا۔ جب ایسا ہوتا تھا وہ نجی محفلوں میں ہوتا تھا۔ مولانا کیا پیغمبر کے بعد بھی ایسا تھا، اس وقت میں بھی ایسا تھا؟ بالکل تھا۔ سورہ منافقون ہمارے لیے تھوڑی نازل ہوئی ہے، یہ اسی وقت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ وَإِذْ الْمُنَافِقُونَ، پیغمبر کے پاس جب منافقون آ رہے ہیں تو جتنی بھی للہیت عمل میں بڑھتی چلی جائے گی، عمل نکھرتا چلا جائے گا۔ للہیت یعنی اس کے لیے ہونا۔ اگر تعلیل ہے، اگر لام ہیت کا ہے تو اس کا ہونا، پھر تو کوئی بات جب ہے ہی اس کا تو اس کے پاس نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ اب اس مقدمے کے بعد یہ فلسفہ سمجھیے، دیکھیں جسم و روح کے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کچھ کام، کچھ فعل ایسے انجام دیتا ہے جو دنیا کے لیے ہے، کچھ کام ایسے انجام دیتا ہے جو دین کے لیے۔ ٹھیک، اچھا، دنیا کے لیے بھی کیے جانے والے ہر کام کی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو یہ رنگ پسند ہے، آپ کو کوئی حدیث نہیں پتا اس رنگ، آپ یہ پہن لیجئے، کوئی مشکل نہیں، اسلام منع نہیں کرتا، دین منع نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ صحیح طریقے سے یہ چیز حاصل کریں۔ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں،
انسانی خواہشات کو فنا کرنے نہیں آیا ہے، انسانی خواہشات کو جہت دینے آیا ہے، ڈائریکشن دینے، کہ تم اپنی خواہش کو کیسے اچیو کرو، کیسے اس تک پہنچو، ختم نہیں کرنا ہے۔ اگر خواہش کو ختم کر کے کمال تک لے جانا ہوتا تو پھر تمہارا کیا کمال رہ جاتا؟ اس کے لیے تو فرشتے موجود ہیں، کہہ دیا جائے ورکع تو رکوع کر رہے ہیں، وسجد تو سجدہ کر رہے ہیں، تمہارا کیا کمال رہ جاتا؟ کمال تو یہی ہے کہ اختیار کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آیا جائے۔ اب کچھ عمل دنیا کے لیے کر رہا ہے انسان، کچھ عمل روحانی جہد کی وجہ سے دین کے لیے کر رہا ہے۔ یہاں پر دو قسمیں اور بنتی ہیں۔ ایک ایسا فرد ہے جو دنیا کا عمل دین کے لیے کر رہا، ساتھ رہیے گا، دنیا کا عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ پیسہ ہے، یہ دے رہا ہے دین کے کام کے لیے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ ایک فرد ہے جو دین کا کام دنیا کے لیے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تاکہ دنیا دیکھے، کمال ہے، مجلس پڑھ رہا ہے تاکہ دنیا دیکھے، مجلس کر رہا ہے تاکہ دنیا دیکھے، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص مجلس کے لیے تبرک بنا کے مجلس کے لیے دے رہا ہے، دنیا کے لیے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجلس کے لیے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں، آسان سی مثال دوں آپ کو، اس تبرک کے $10 بنتے، میں آپ سے $9 لے لوں گا مجلس کے لیے، دنیا ہے، کام دنیا کے لیے لیکن دین کی خدمت کر رہا ہے۔ کس قدر عجیب ہے یہ کہ کام دین کے لیے کیا جائے لیکن للہیت نہ ہو، للدنیا ہو۔ اس مقام پہ کہا گیا خسرت دنیا والآخرہ، یعنی گویا برف بیچنے بیٹھے تھے اور وہ پگھل کے پانی بن گئی۔ یہ آخر زمانے کی نشانیوں میں تھے جو بیان کیا گیا کہ سوئے گا مومن اور اٹھے گا کافر، اٹھا ہوا مومن ہوگا، سونے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ اس وقت میں اگر تمہیں غیبت میں اپنا ایمان بچانا ہو تو دعا کرتے رہنا، اللہم عرفنی نفسک، پروردگارا مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ اگر تجھے نہ پہچانا تیرے نبی کو نہ پہچانوں گا، اگر تیرے نبی کو نہ پہچانا تیری حجت کو نہ پہچانوں گا، اور اگر تیری حجت کو نہ پہچانا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ درود پڑھیے محمد۔ اللهم صل للہیت، خدا کے لیے ہونا۔ دیکھیں سیکوینس ذہن میں ہونی چاہیے آپ کی۔ خلقت کا مقصد تھا عبادت، عبادت کی قربت اللہ، اب قربت الہ میں اللہ باقی نہیں رہ رہا، ٹھیک ہے، اب اس قربت اللہ باقی رکھنا، خدا کی للہیت باقی رکھنا۔ اب للہیت کے لیے کیا ہوگا؟ فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ اگر للہیت ہے تو اس وقت مشتاق بھائی نوٹس نہیں کر رہے ہوں گے بار بار کہ کتنے لوگ شریک ہیں مجلس میں، میں بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آ گئے تو آ گئے، نہیں آئے تو ٹھیک ہے، توفیق نہیں ہے، کوئی مشکل ہو۔ اور کیا ہمارا دغدغہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت عجیب مثال دے رہا ہوں جو رائج ہو گئی ہے ہمارے ہاں، ساتھ رہیے گا۔ بعض جگہ ہم مجلس کے لیے مولانا یہ فہرست ہے جن کی فاتحہ پڑھنی ہے، ضرور کہہ دیا جائے بانیان کے مرحوم کے لیے یا نہ، اور ایک ایک کا نام آنا چاہیے، فاتحہ نام آنا چاہیے ایک ایک کا، یہ پیسے یہ ہدیہ بارگاہ کے لیے دے رہا ہوں نام آنا چاہیے۔ عجیب مشکل میں چل رہے ہیں ہم۔ یہ مجلس خدا کے لیے ہے، امام کے لیے نام آنا چاہیے۔ حضور کمال نے کیے، جس وقت آپ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، غور کریے گا، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، کون سا نام لیا جا رہا ہے؟ آپ سید تھے، شیخ تھے، مرزا تھے، قبلہ تھے، علامہ تھے، فلامہ تھے، آیت اللہ تھے، ایم ڈی تھے، ڈاکٹر تھے، نہیں نہیں نہیں، اللہم انا ھذا عبدک،
وابن عبدک وابن امتک، پروردگارہ یہ تیرا بندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا بندہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا اس کا باپ کوئی بھی ہو، مجھے یہ پتا ہے تیرا بندہ ہے. گویا کمال صرف پیغمبر کے لیے بندگی کا نہیں تھا، اس وقت انسان کے لیے بھی اگر کمال ہے تو وہ بندگی میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ھذا عبدک، یہ تیرا بندہ ہے. اور المیہ بتاؤں، نماز جنازہ پڑھ کے مڑے کہا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ کا قبلہ نام بتا دیجئے کیا تھا مرحوم کا. حضور ابھی تو بغیر نام کے نماز جنازہ پڑھی ہے. وہ خدا جو ابھی 1 منٹ پہلے وابن عبدک سے سمجھ گیا تھا کون بندہ، اب سورہ فاتحہ سے نہیں سمجھ رہا کون فاتحہ پڑھ کس کے لیے. کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ غور کیجیے. یہ بہت ہی جزئی مسائل ہیں جن میں ہم الجھ گئے ہیں، پریشان ہو گئے. بڑے کینوس پہ دیکھیں اس وقت دنیا آپ کو کس طرح دیکھ رہی ہے. 900 سالہ ظلم و استبداد کی تاریخ جو خلاف تشیع ہے اس قضائے حسین کو کم رنگ نہیں کر سکی. لیکن اگر کوئی اسے کم رنگ کر رہا ہے اس وقت میں تو وہ صرف للہیت کی کمی، صرف للہیت کی کمی. پہلے سے زیادہ عدداری ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ مجالس ہو رہی ہیں، پہلے سے زیادہ نوئے ہو رہے ہیں. للہیت ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ باقی رہنا چاہیے. اور اگر وہ باقی رہ جائے تو پھر کھینچ کے نہیں لے جایا جائے گا، کھینچا کھینچا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود کھینچ کے جائے. اور خدا نے کمال یہ کیا وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اگین وہی لام، پھر ایک قرآنک فارمولا دیا ہے میں نے آپ کو، وہی لام وَاللَّهُ اس کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. اور یہ ما غیر ذوی العقول کے لیے جو بے شعور مخلوقات ہیں. وَاللَّهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ باشعور مخلوق کے لیے جو شعور رکھتے، گویا جو کچھ کائنات میں ہے اس کے لیے ہے. اب سوچئے وہ بندہ جو اس کی اطاعت کرنے آ جائے تو پروردگار کیا کہتا ہے، میں نے سب کچھ اپنے لیے بنایا تھا، لیکن اگر تو میرے لیے ہو جائے تو میں سب کچھ تیرے لیے قربان کر دوں گا. اس لیے وہ بندہ جب خدا کے لیے تو کہتا نظر آئے گا خداوند تعالیٰ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کانوا لنا عابدین. سورہ انبیاء آیت کا نشان 70. وَجَعَلْنَاهُمْ انشاءاللہ آئندہ ترتیب اس بحث کی اسی طرح ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے انہیں بنایا ہے، ان کا کمال یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ. ہم نے وحی کی ہے ان کی طرف. جس کو خدا امام بناتا ہے اس کو وحی و الہام بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے جو اس کی طرف لے کر جائے گا وہ اس سے مرتبط ہونا چاہیے. ابھی دنیا میں سمجھ لو تم، جو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہے اگر اس کے اندر رنگ خدائی نہیں پایا جاتا تو وہ کہیں اور لے جا رہا ہے. اگر خدا کی طرف لے جا رہا ہوگا تو اپنی ذات کی بات نہیں ہوگی، اپنا نام نہیں ہوگا، اپنا مقام نہیں ہوگا، پھر صرف اللہ کے لیے بات ہو رہی ہوگی. درود پڑھیے مل کے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس دنیا میں محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب کمال یہ ہے کہ وہ للہیت باقی رہ جائے. للہیت کیسے باقی رہے گی؟ للہیت باقی رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ شروع میں آغاز عمل میں جو نیت کی گئی
اس نیت کو برقرار رکھا جائے. اور کمال تو یہ ہے اس خدا کا، اسی لیے تو پروردگار کی آواز تھی کہ ہم تمہارے دلوں کو سنتے ہیں. جو دل کی آواز ہے اس کو سنتے ہیں. دل سے آواز کیا ہوئی تھی؟ نیت ہی تو ہوئی تھی دل سے، اور ہے کیا؟ پوری نماز میں، پورے ارکان نماز میں ایک نیت ہی تو ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور جو پوشیدہ ہے وہی روح عبادت ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان جو اللہ. پوشیدہ ہے وہی روح عبادت ہے. اب کون ایسا ہوگا جو غیب کا انکار کرے؟ کون ایسا ہوگا جو غیب کا انکار کرے؟ مولانا آپ اس وقت میں چلیں کہہ سکتے ہیں امام کے بغیر عمل نہیں قبول ہوگا. اس وقت تو امام غیب میں ہیں، ان کے بغیر کیسے عمل قبول ہو جائے گا؟ حضور جس طرح آپ کے نفس میں نشانیاں ہیں، جس طرح آپ کی نیت غیب میں ہے اور اس کی وجہ سے عمل قبول ہوتے، اسی طرح امام حجت الہی غیب میں ہے اور اس کی وجہ سے عمل قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز سے پہلے غیب پر ایمان ہے. دو غیب ہیں یہ. ایک غیب اس دنیا کا تمہاری ذات سے مربوط ہے، جو تمہارا ارادہ ہے، جو تمہارا علم ہے، جو تمہاری نیت ہے. ایک خدا سے مربوط ہے جو اس کا نمائندہ ہے اور اس کا ارادہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. ائمہ فرماتے نحنو مراد اللہ. اللہ آج لوگ نہ جانے کس کس کو مراد رسول بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو پیغمبر کو یہی کہتے دیکھا کہ جس کا ارادہ کر رہے تھے کبھی اس کے لیے کعبے کے در پہ گئے اور اظہار کیا، کبھی اس کا جس کا ارادہ کر رہے تھے فتح خیبر کی رات کو دیکھتے ہوئے انتظار کیا اور آ کے گلے سے لگایا. پھر جب ارادہ کیا جنگے خندق کے اندر تو اس طرح اعلان کیا کہ برز الایمان کلہ الی کفر کلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم. اب اس للہیت کو ہر طرف باقی رکھنا ہے. فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ اب بندہ جب للہیت کے ساتھ یعنی خدا کے لیے. اب مجھے بتائیے آج صبح سے اس وقت تک ان گھنٹوں میں خدا ہے ساتھ، کتنے دیر خدا ساتھ تھا؟ 5 منٹ فجر کے، 10 منٹ ظہر اثر کے، بس اتنا خدا کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کوشش یہ ہے کہ ہر چیز میں خدا ساتھ. اور یہی تو تعلیمات ائمہ ہے. بحول اللہ وقوتہ یقوم وقعد، یہ جملہ بار بار نماز میں تکرار کر کے بتایا جا رہا ہے. تم جتنی دفعہ اٹھ رہے ہو اس کی وجہ سے، جتنی دفعہ بیٹھ رہے ہو اس کی وجہ سے. اب اس کی وجہ سے سمجھ آ رہا ہے، لیکن اگر تم ارادہ کر لو تو تم بیٹھو گے اس کے لیے، اٹھو گے اس کے لیے، اور پھر جب اس طرح زندگی گزرے گی تو تلوار چلاؤ گے تو اس کے لیے، اور اگر صلح کرو گے تو اس کے لیے. یہی تو وجہ ہے جس دشمن کو گھیر کے اگر گرا کر بھی علی سینے پر بیٹھ جائیں تو اس کو گرائیں گے خدا کے لیے، اور اگر وہ بے ادبی کر دے تو اس کو چھوڑ دیں گے خدا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں جنگ ذات کی جنگ نہیں ہے، یہاں للہیت کی جنگ ہے. اور لوگ سوال کر رہے ہیں جو اب تک خواب دیکھا کرتے تھے عمر بن عبد العزیز کے، کہہ رہے ہیں یا علی چھوڑ دیا، مار دینا چاہیے تھا. اب علی انہیں کیسے بتائے کہ وہ مرے گا اور میری ہی شمشیر سے مرے گا. جو یہ حضور دیکھ کر نہ سمجھ پائے وہ غیب دیکھ کر کیا درک کر پائیں گے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ اگلی گفتگو اس مرحلے سے علم و غیب کے حوالے سے. تو یہ للہیت باقی ہے.
اور للہیت سے فرق کیا پڑے گا؟ پھر وہی خطبہ متقین کا مولا کا وہ جملہ، اللہ اکبر، وَأَعْظَمَ الْخَالِقُ فِي أَنفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ، کیونکہ ان کا خالق ان کے نفسوں میں، ان کے نفسوں میں، ان کے دلوں میں اتنا بزرگ ہو گیا ہے کہ اب جو کچھ ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے، اللہ، اور جو کچھ خدا کے علاوہ ہے چھوٹا ہو گیا ہے، اب صرف خدا ان کی نگاہوں میں بزرگ ہے، تو اب مقابل پہ کوئی بھی ہو ان کی نگاہ کیونکہ خدا پر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ خالق ان کی نگاہوں میں، ان کے نفسوں میں. یہاں پر آپ دیکھیں دل اور نظر کا رابطہ کیسا ہے، اس رابطے کو سمجھیے. اگر دل کے اندر بزرگی الہی ثابت ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو یہ نگاہ میں، یہ ظاہری نگاہ میں سب چھوٹے ہو جائیں، واہ واہ واہ. سب چھوٹے ہو جائیں. دو طرفہ رابطہ ہے. ایک وقت یہ سماعت، یہ بصارت اس دل کو پیغام دے رہی تھی کہ یہ دیکھا، یہ سنا، اب یہ دل اس نگاہ کو، اس کان کو حکم دے رہا ہے یہ دیکھو اور یہ سنو. اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال انسان وہ ہے جب تمام اعضا جوارے اس کے دل سے حکم لینا شروع کر دیں، پھر عقل بھی تابع دل ہوگی، عمل بھی تابع دل ہوگا، نیت بھی تابع دل ہوگی، اور اس وقت میں سمجھ آئے گا. پھر جب پروردگار عالم کے لیے مولائے متقیان کہیں گے القلب مؤمن حرم اللہ، کہ مومن کا دل ہے جو خدا کا حرم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن کا دل ہے جو خدا کا حرم. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد عجل فرجه. اور جب ایک دل، یہ دل خدا کا حرم بن جائے تو پھر کوئی اور اس میں تھوڑی وارد ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اب وہی وارد ہوگا جس کو خدا اجازت دے. یہ بھی کمال. اچھا، یہی الہیت میں ملکیت کا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے قربتاً اللہ، بیچ میں دعا اپنی کرنے لگے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کی دعائیں کرنے لگے. حضور ہم تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو نبی نے سکھائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، دنیا میں بھی حسنہ چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے. دنیا کا انکار للہیت نہیں ہے، دنیا کو خدا کے لیے اختیار کرنا للہیت ہے. آخرت کی کھیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کو خدا کے لیے اختیار کرنا، کیونکہ تو نے میرے لیے یہ امتحان گاہ بنائی ہے. نہیں، مجھے یہ امتحان نہیں دینا، ڈائریکٹ نتیجے تک جانا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا لسنت اللہ تبدیلا، سنت الہی تھوڑی تبدیل ہوتی ہے. تمہیں آنا ہے، رہنا ہے، یہاں سے گزر کے جانا ہے، اور ایسے گزرنا ہے کہ بچ کے چلتے رہو. مولانا حالات بہت خراب ہیں، ہر طرف سے حملے. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اپنے نفس میں غور نہیں کرتے. یہ زبان نازک ترین گوشت کا لوتھڑا تمہارے 30-32 دانتوں کے درمیان بچا رہ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ صبح سے شام تک چلتا رہتا ہے اور ہلتا رہتا ہے، اور جس کا جتنا علم کم ہے اتنا زیادہ ہل رہا ہے. کمال یہ ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ زبان، اور اس کے بعد محفوظ رہ جاتی ہے. اس سے زیادہ نزدیک تو نہیں ہے گمراہیاں تمہارے. وہ کمال یہ ہے. تو یہاں سے گزر ہے اور گزرگاہ ہی سمجھنا ہے، لیکن گزرنا ہے کہ ایسے نقش چھوڑ جاؤ کہ تا قیامت یاد رہ جائے، للہیت باقی رہے. عام حالات میں للہیت کو باقی رکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے تو عقیدوں کا گھر پہ مجلس ہو رہی ہے، فرش اعضا بچھا رہے ہیں، سب خدا کے لیے، سب کچھ صحیح خدا کے لیے، لیکن پھر بھی 10 لوگ تو آ رہے ہیں، 10 لوگ تو دیکھیں گے، گھر کی تعریف کریں گے، صوفے کی تعریف کریں گے، ڈیکوریشن کی تعریف کریں گے، مجلس کی تعریف کریں گے، کھانے کی تعریف کریں گے.
لمحہ فکریہ ہے، غور کیجیے گا. شاید ایک لہجے کے لیے میرے لیے غرور پیدا ہو جائے. میں مجلس گھر پہ کی تھی، اب وہ سب ہٹا دیا گیا. آپ کا عقیدہ تو یہ تھا نا صاحب مجلس آئے گا مجلس میں، کوئی کہے نہ کہے. حسین غریب کی ماں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ جہاں میرے بچے پر گریہ ہوگا میں وہاں موجود، میں وہاں پہنچوں گی، میں وہاں پہنچوں. کمال واقعہ ظاہراً کسی نجی محفل میں یا مجلس میں بیان کر چکا ہوں، پھر دوہرا دیتا. ایک ضعیفہ ہے جو نابینا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ہر سال گھر میں عزاداری کیا کرتی ہے، اور وہی بیٹی اس کا سارا کام انجام دیتی ہے. ایک سال محرم سے کچھ دن پہلے اس کی اس بیٹی کا انتقال. وہ ضعیفہ بہت پریشان ہے کہ اس سال انتظام کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کون دیکھے گا، کون مجلس کرے گا، انتظامات کون دے گا. کہ ایک محترمہ اس کے گھر آتی ہیں اور کہتی ہیں میں غریب ہوں اور کچھ دن کے لیے اس شہر میں آئی ہوں کہ آپ کے یہاں رہ سکتی ہوں. ایسے بہرحال قصہ مختصر، وہ ضعیفہ کہتی ہے آپ ہمارے گھر رہ لیجئے، لیکن ہمارے یہاں اس طرح انتظامات ہوتے ہیں، اس میں آپ کو میری مدد کروانی. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں مدد کرواؤں. اور وہ خاتون جو ہے وہ پورے اول محرم سے جو تو طریقہ تھا اس گھر کا ساری سنوی کر رہی ہیں، فرش عزا بچھا رہی ہیں، مومنین آ رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، عزا خانہ سج گیا. ضعیفہ اٹھتے بیٹھتے اس خاتون کو دعائیں دے رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہو گیا. عاشور کے دن، عصر عاشور کے وقت پھر مجلس سیدھا منعقد ہو رہی ہے. اس وقت وہ خاتون کہتی ہے ضعیفہ مجھے کچھ لحظے کی اجازت دو، میں جانا چاہتی ہوں، مجھے ایک جگہ جانا ہے. اور شام تک جب واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کی حالت عجیب ہو چکی. علامہ شوستری بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو، شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں وہ ضعیفہ کہتی ہے تم تو بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی. کل تمام انتظام ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ جانے لگتی ہے کہ یہ بتاتی تو جاؤ یہ میرے پاس کچھ ہدیہ ہے یہ لیتی، اب بتاتی جاؤ تم کون تھی اور کہاں سے آئی تھی. ایک مرتبہ یہ خاتون کہتی ہے تم نے مجھے نہ پہچانا، میں حسین غریب کی ماں زہرا جو ان دنوں میں تمہاری خدمت کر رہی تھی، اور عصر عاشور اس لیے گئی تھی کہ میں کربلا اس مقام کو دیکھنا چاہتی تھی جہاں میرا حسین عصر کے وغزی سے زمین پہ آیا تھا. اللہ اکبر. یہ منظر وہ منظر کے جو کہتے ہیں روایات میں کائنات میں کسی نے یہ منظر تفصیل سے اس دنیا میں نہیں دیکھا. ہاں کچھ لوگ یہ دیکھ پائے کہ گردن پہ ضربے لگ رہی ہیں، حسین کے سر کو پلٹا دیا گیا ہے. امام سجاد سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں آخری استغاثے کے وقت میں نے اٹھنا چاہا اور باہر آ کر دیکھا پھوپھی زینب باہر موجود ہے. میں نے آواز دی پھوپھی اماں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور وہ پلٹی کہ بیٹا سجاد کیا کر رہے ہو؟ کہ مجھے کوئی ہتھیار دے دیجئے، میرا بابا مدد کے لیے پکر رہا ہے. بس وہ مقام وہ اسنا ہے جب زینب پلٹی ہے، دیکھا کہ شمر ملعون حسین کی جانب بڑھ رہا ہے. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ہر مذہب اسلام کی روایات میں موجود ہے. لوگ سوال کرتے ہیں سید سجاد
کیسے اتنا گریہ کر رہے تھے؟ امام سجاد فرماتے ہیں ارے ایک ہی یوسف یعقوب کا کھویا تھا، انہوں نے روتے روتے بینائی ختم کر دی۔ میرے 18 یوسف مجھ سے جدا ہو گئے، میرے بابا کو میری نگاہوں کے سامنے ایسے مارا جا رہا تھا جیسے زمانے جاہلیت میں چاروں جانب سے ہتھیار سنبھال لیے جاتے تھے اور بیچ میں ایک فرما گوسفند کو لایا جاتا تھا اور ہر طرف سے حملہ کیا جاتا تھا۔ میرا بابا اس عالم میں تھا، ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ غیب سے صدا گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ مقام عبدیت ہے کہ اب یہ کمال کی جانب نفس مطمئن جا رہا ہے۔ سید سجاد گزر آئے لیکن بھلا نہیں پا رہے، جب کہیں مدینے میں کوئی گوسفند دکھ جائے گریہ شروع کر دے، جب کوئی قصائی دکھ جائے گریہ شروع کر دے۔ قصاب مدینہ کہتے ہیں مولا سجاد کو چھریاں دکھ جائیں تو گریہ شروع کر دیتے تھے، جب وہ آئیں ہم اپنے اوزار چھپا لیا کرتے تھے، لیکن جانوروں کو کیسے چھپائیں؟ آ کر پوچھا کرتے تھے ذبح سے پہلے اسے پانی تو پلایا تھا نا، کھانا تو کھلایا تھا نا۔ وقد قتل ابی عطشانا، میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا تھا۔ یہی عبارت دفن امام حسین کے بعد قبر پہ سید سجاد نے رقم کروائی تھی۔ دو عبارتیں جو قبر پہ لکھی گئی، ایک عبارت سید سجاد نے بابا کی قبر پہ لکھی کہ یہ حسین غریب کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا، اور دوسری عبارت جو یقیناً اس سے سخت تھا لکھنا، قبر ابو الفضل العباس پر، چچا کی قبر پر بھتیجا لکھ رہا ہے ساقیو تشائل کربلا، کربلا کے پیاسوں کا ساقی عباس۔ سید سجاد گریہ کرتے رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے رحم اللہ علی عمی عباس، خدا میرے چچا عباس پر رحم کرے کہ جنہوں نے حق جہاد ادا کیا، جنہوں نے جان ہم پر فدا کر دی، اور ہاں خدا نے جب دنیا میں ان کے بازو کٹ گئے ان کو جناح میں جعفر طیار کی طرح 2 پر عطا کیے ہیں۔ میں کہوں گا مولا مولا ان تمام زحمتوں کے ساتھ، ان تمام مصائب کے درمیان سختین مصیبت جو آپ نے بیان کی ہے کاش آج بیان کر سکوں۔ سید سجاد فرماتے ہیں 3 مرحلے شام میں ایسے تھے کہ جن پر صبر کرنا مشکل تھا۔ پہلا مرحلہ جب دربار میں داخل ہوا، غم سجاد تصور کریں، کون سوچ سکتا ہے جواں بیٹا دربار میں ہو، باپ کا تشت میں سر موجود ہو اور ظالم گستاخی کر رہا ہو۔ کا دوسرا موقع جب بازار میں جاتے تھے، بازار کی آرائش کی گئی تھی، سجائے گئے تھے اور لوگ کہتے تھے بنات النبی، یہ نبی کی بیٹیاں، یہ علی کی بیٹیاں۔ اور وہ موقع جب اس سکینہ کو غلامی میں طلب کیا گیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبلنا انک انت السمیع العلیم، اجرکم اللہ، اعظم اللہ اجورکم بمصابنا الحسین وآلہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماتم